السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وجمیع امتہ الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جامعہ انواریہ کے آفیشیل چینل پر یہ جو ہے منہاج العربیہ اور فنڈامنٹلز آف تجوید کے دروس آپ کے لیے اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور آپ سے خواہش ہے کہ کی جاتی ہے کہ آپ اس کو ضرور بضرور دیکھیں، استفادہ کریں اور اس کو دوسروں سے شیئر کریں۔ ہم چلتے ہیں، یہ نشست ہے منہاج العربیہ کی اور درس ہے چھٹا۔ بھاشا وہاں سے پوائنٹر لے لیں۔ اس کے اندر ہی وہ آپ بس سامنے دیکھیے، بائیں طرف سامنے ہی دیکھیے، وہ چھوٹا سا ہے نا، وہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا شکریہ۔ سبق نمبر 6، منہاج العربیہ سبق نمبر 6، الدرس السادس، چھٹا سبق۔ اس میں حضرت نے جو ہے حروف جار میں سے، حروف جار یعنی پریپوزیشنز، حروف جارہ پریپوزیشنز میں سے صرف جو ہے 5 حروف جارہ حضرت نے، سید نبی الحیدرآبادی علیہ الرحمہ نے اس کی مشق کرائی ہے۔ صرف 5 کون کون سے حروف ہیں وہ؟ فی، علی، الی، من، لی۔ تو پہلے تو حروف جارہ کیا ہیں، پریپوزیشنز جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو دیکھیے، عربی میں جر بولتے ہیں زیر کو، اور جارن بولتے ہیں زیر والا یعنی زیر دینے والا۔ تو دراصل یہ کیا تھا؟ جاریرن تھا، فاعلن کے وزن پہ۔ اور پھر اس را کا را میں ادغام یعنی ادغام متماثلین، جیسا کہ ہم تجوید میں اب جو ہے قدم رکھے ہیں، تو بیک وقت ہم زبان عربی کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور تجوید و قراءت قرآن کے بھی، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جارن جو ہوا، تو دراصل یہ جارن ہے کیسا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جاریرن کے وزن پہ، فاعلن کے وزن پہ جاریرن، تو جر والا یعنی زیر دینے والا۔ اور اس کو کیا کیے ہیں؟ را کا را میں ادغام ہوا ہے، ادغام متماثلین، جو کہ جو ہے ادغام کا طریقہ ہے۔ یہ دو ایک ہی حرف اگر 2 مرتبہ آ جائے جاریرن میں، آپ دیکھ رہے ہیں 2 را دیکھ رہے ہیں یہاں پر، را اور را، یہ را جو ہے اس پہ کسرہ ہے، یہ را پر جو ہے تنوین ہے، تو فاعلن کے وزن پہ جاریرن ہے۔ تو یہ را کو یہ را میں مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ جار رن، یعنی پہلا را کو، جیسا کہ طریقہ ہے ادغام کا، پہلا حرف جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے، دوسرے کو متحرک کر دیں گے۔ یہ پہلے را پہ سکنہ آ گیا، جزم، دوسرے پہ تنوین آ گئی، اور جیسا کہ تشدید کا قاعدہ ہے، اب کیا کریں گے؟ اس پر تشدید لکھ دیں گے، جارن۔ دراصل کیا تھا وہ؟ یہ جارن، یہ پہلا را ساکن ہے، دوسرا را متحرک، یہ تشدید کا قاعدہ۔ تو اب آپ علامت کے طور پہ یہاں یہ را جو ہے
2 مرتبہ اس کی تکرار ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا علامت ڈالتے ہیں؟ تشدید کی علامت ڈالتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جاررن، جاررن جا کے جاررن، جاررن جا کے جاررن، 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 یہاں تشدید بالآخر ڈال دیے۔ تو اسی لیے حروف جارہ ہیں، حروف حرف کی جمع ہے، تو جمع کے صیغے میں حروف جو ہے جمع کے صیغہ ہے، تو اس کی مناسبت سے جارن نہیں بلکہ جارتن، یعنی جمع غیر ذوی العقول آ جائے گی تو وہ جارتن میں تن جی جو تے ہے نا جی جی حروف جارتن کے جی تو وہاں پر جزم دکھ رہا ہے کدھر؟ یہ جارن نہیں حروف ہے، حروف ہے 17 حروف جو لکھے ہیں، پریپوزیشن جو ہے حروف ہے جارتن ہے فرمائے نا آپ کو۔ ہاں یہ تنوین نہیں دکھ رہی، نہیں ایک جزم ایک پیش ہے خالی، جی وہ شاید مٹ گیا یا میں لکھنا بھول گیا کیا ہے۔ برابر جی شکریہ۔ تو حروف کی مناسبت سے یہ بھی وہی ہوا، بالکل فاعلن کے وزن پہ یہ سب جارن ہوا تھا، اب فاعلتن کے وزن پہ جاررتن، 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 جارہ۔ تو اس طریقے سے تھوڑا سا اس کی ہم نے اس کا صرفی تجزیہ کیا ہے، تھوڑا سا ہم طالب علم ہیں، ہم عربی زبان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس لیے تھوڑی سی کان میں رکعت پڑھنی چاہیے۔ اب یہ پریپوزیشنز عربی میں دراصل 17 ہیں، جملہ 17 جو ہے حروف جارہ ہیں، تو اس کو میں نے اس کی فہرست لکھ دی ہے، جیسا کہ اس کو لکھا جاتا، پڑھا جاتا اور بتایا جاتا ہے ویسی ہی میں نے لکھ دی ہے، یہی ترتیب میں اور یہی جو ہے سٹیپس کے ساتھ جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ با، اب اس کو بیچ بیچ میں واو لگا کے پڑھیں گے، جیسا کہ ہمارے فارسی اور اردو کا طریقہ ہے۔ باؤ، تاؤ، کافو، واو، لامو، منزو، مز، خلا۔ دیکھیے باؤ، تاؤ، کافو، واو، لامو، منزو، مز، خلا، یہ جو حروف ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ پہلی لائن میں 8 رہیں گے، پھر 1 2 3 4، یہ دوسری میں 4، تو 8 4 12، پھر یہ تیسری میں جو ہے 3، 12 اور 3 15، اور آخر میں یہ 2 17۔ تو یہ با ہے، یہ تا ہے، پھر کاف ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واو یہ سب قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لام قسم، قسم کے لیے، باللہ، تاللہ، یہ جو ہے نا جی جی جی، اس کی تفصیل کسی اور موقع پہ کریں گے، لیکن صرف اتنا یہ تو یہ منزو، مز، خلا، یہ سب حروف، تو ہم اس کو کیسا پڑھ رہے ہیں؟ دراصل باؤ، تاؤ، کافو، واو، لامو، منزو، مز، خلا، پھر ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا، اور 1 2 بار میں اس کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر ہم اپنے سبق پہ چلے جائیں گے۔ یہ جو 17 حروف میں نے رکھے ہیں بڑوں کے لیے رکھے ہیں، چھوٹے بچوں کو سر دست ضرورت نہیں رہتی ہے، ان کو تو پھر صرف سبق کے لحاظ سے ہی بتانا ہے، لیکن بڑوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے آپ کو حروف جارہ دستیاب کر دی جا رہے ہیں، تاکہ فراہم کر دی جا رہے ہیں، تاکہ آپ کبھی بھی ضرورت پڑے تو پھر یہ جو ہے سبق نکال کے آپ یوٹیوب پہ جا کے اس کا مشاہدہ کر لیں۔ تو پھر 2 بار اور پڑھ دیتا ہوں میں، باؤ، تاؤ، کافو، واو، لامو، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ بھائی علا جو ہے جی تو علا کے نیچے وہ یا کے 2 جو ہے ڈاٹس ہیں اس میں، جی ہاں، تو وہ آئیں گے علا میں ڈاٹس یا کے یا جو ہے یہ ہم جو ہے زبان میں لکھتے ہیں، جی اور قرآن کی جو نسخے ہیں اس میں جو ہے یا کے نسخے جو ہے اکثر نہیں رہتے ہیں، تو وہ ایک الگ وہ نوعیت ہے اس کی،
زبان میں ہم لکھتے ہیں برابر، نقطے دیتے ہیں، تو ہم یہ زبان عربی پڑھ رہے ہیں اس لیے اس میں نقطے میں نے رکھے ہیں یا کے. باؤ تاؤ کافو واو لامو منزو مز خلا ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا. یہ 17 حروف جارہ ہیں، یعنی کوئی بھی اسم یا ناؤن سے پہلے وہ آتے ہیں تو جو ہے اس کو زیر دیتے ہیں، اس لیے ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے. پریپوزیشن جو بولتے ہیں تو دیکھیے اس کا پوزیشن جو ہے ناؤن سے پہلے ہے، اس ناؤن سے پہلے وہ آ جا رہا ہے، تو اسی لیے انگریزی میں بھی اس کو پریپوزیشنز بولتے ہیں. تو یہ حروف جارہ یا پریپوزیشنز. اب یہ سبق کے لحاظ سے یہ 5 حروف جارہ مل صاحب نے رکھے ہیں. ایک ہے فی، دوسرا ہے علا، تیسرا ہے الا، چوتھا ہے من اور 5واں ہے لی. یہی 5 حروف جارہ اس سبق میں رکھے گئے ہیں. تو جناب فی کے معنی ہوتے ہیں میں، کسی چیز میں، تو میں یا ان. علا کے معنی ہوتے ہیں پر یا اوپر، آن یا اپون. الا کے معنی ہوتے ہیں تک یا کی طرف، ٹو یا ٹورڈز. اور جو ہے من کے معنی ہوتے ہیں سے یا فرام. اور لی کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، یعنی کا کی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لی، اور کے لیے کے بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے. دوبارہ سے سمجھائیے. پھر فی میں یا ان، اعلیٰ پر یا اوپر، آن یا اپون، الا تک یا کی طرف، تو ٹو اور ٹورڈز. اور من جو ہے سے ہے یا فرام. لی جو ہے کے لیے یا جو ہے کا کی کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو فی میں ہے ان، اعلیٰ پر اوپر، آن اپون، الا تک یا کی طرف، ٹو اور ٹورڈز. من سے یا فرام، لی کے لیے یا کا کی کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو حروف ہیں، اب میں ایک بار زبانی یہ سبق پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم پھر جو ہے تحریر میں اس کو لے لیتے ہیں. یہاں پر جو ہے مختلف اسماء آئے ہیں، جیسا کہ بیت کو اگر آپ الف لام لگاتے ہیں تو البیتو ہوتا ہے، اور اس کو پھر بیت کیا ہے؟ بیتن ایک یا کوئی گھر، اور البیتو جو ہے گھر ہے، ہاؤس، اے ہاؤس اور اینی ہاؤس. اور البیتو کیا ہے؟ دا ہاؤس، گھر. تو اب اس پہ یہ فی کا حرف جر لایا جا رہا ہے، تو فی البیتی ہو جاتا، البیتو جا کے فی البیتی. تو اس طریقے سے اگر ہم البیت، الفرس، المدرسہ، الجمل، جس کے معنی آپ کو تقریباً یہ سب الفاظ پرانے اسباق میں آ چکے ہیں، معنی آپ کو معلوم ہے، ذخیرے الفاظ سے آپ واقف ہیں. المیدان ایک نیا لفظ ہے یہاں پر، المسجد ایک نیا لفظ ہے. میدان تو میدان ہے، ہم اردو میں بھی وہی میدان بولیں گے. عربی کا لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی میں گراؤنڈ بولیں گے. مسجد ہے تو مسجد بھی عربی لفظ ہے اور ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی میں ماسک بولیں گے. اور الولد ہے لڑکا، دا بوائے. الوالد ہے باپ، دا فادر. اور بیت، مدرسہ، یہ تو ہو گیا. اور القرآن تو قرآن ہے، دا قرآن. اور اللہ تو اللہ ہے. اور بیت ہو گیا، مسجد ہو گیا، میدان ہو گیا. لائبن کا ایک لفظ نیا ہے، لائبن یعنی کھیل. یہ پچھلے سبق میں آیا ہے لیکن زیادہ ریپیٹ نہیں ہوا، بس اتنے ہی الفاظ ہیں.
اب اس میں دیکھیے آپ البیتو سے پہلے فی لگا دیں گے تو میں ابھی تحریر میں لیتا ہوں لیکن ایک بار اس کو زبانی پڑھ رہا ہوں. فی البیتی معنی کیا ہوں گے؟ فی کے معنی یہاں دیکھیے، فی یعنی میں، ان، تو فی البیتی کیا ہوں گے معنی؟ بیت، البیت گھر، فی البیتی گھر میں، ان دا ہاؤس. ویسی المدرسۃ لفظ تھا، اس سے پہلے فی لگا دیا جائے تو مدرسہ کس کو بولتے ہیں؟ اسکول کو. اسکول، درسگاہ یعنی اسکول، جہاں پہ درس ہوتا ہو وہ مدرسہ ہے، وہ جگہ جہاں پر درس ہوتا ہے. فی المدرستی، المدرسہ کو پہلے، اس سے پہلے فی لا دیں گے تو المدرسۃ کا پیش جو ہے زیر میں تبدیل ہو جائے گا. فی المدرستی، فی البیتی جیسا ہوا، فی المدرستی معنی کیا ہوں گے؟ مدرسے میں، اسکول میں، ان دا اسکول. ٹھیک ہے. الفرسو سے پہلے فرس کیا ہے؟ فرس کے معنی گھوڑا. الفرسو گھوڑا، دا ہارس. اب اس سے پہلے اعلیٰ کا حرف جر لا رہے ہیں. اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی کیا ہے؟ اعلیٰ پر، اوپر، آن، اپون. تو علی الفراسی، علی الفراسی، یہ الفراسو کا پیش کیا ہو گیا؟ آخری حرف کا زیر سے بدل جائے گا، کیونکہ اعلیٰ جو ہے، جو زیر دینے والا حرف ہے وہ آ گیا ہے، کلمہ جار اعلیٰ آ گیا ہے. تو یہ لفظ جو ہے اعلیٰ کا، وہ اسم کو زیر دیتا ہے، اس کے آخری حرف کو زیر دیتا ہے. اس لیے الفرسو جا کے علی الفراسی، یہ زیر آ گیا آخری حرف پہ. معنی کیا ہوئے؟ علی الفراسی گھوڑے پر، یا گھوڑے کے اوپر. بالکل اپنی، تو گھوڑے پر، آن دا ہارس، آن دا ہارس. اوپن کیا ہے؟ او پی او این، آن یا اپون. اب ضرورت پڑنے پہ جو ہے یوز ہوں گا. ابھی فی الوقت اپون دی ہارس بولتے ہیں، لیکن زیادہ استعمال میں آن دا ہارس. کوئی اور موقع پہ اپون بھی استعمال ہو سکتا. الجمل، تو اس سے پہلے اعلیٰ لا دیے تو علی الجملی، یہ زیر دے دیا آخری حرف کو. علی الجملی، جمل کیا ہے؟ اونٹ. علی الجملی اونٹ پر، آن دی کیمل. پھر المیدان، اس سے پہلے الا لے کے آ گئے. الا کے معنی کیا ہے؟ الا دیکھیے اب، الا تک یا کی طرف، ٹو اور ٹورڈز. ٹھیک ہے نا. تو الی المیدانی، المیدان جا کے کیا ہو گیا؟ الا کی وجہ سے آخری حرف کو وہ زیر دے رہا، تو الی المیدانی، الی المیدان غلط ہو جائے گا. الی المیدانی یعنی میدان تک یا میدان کی طرف، میدان تک یا میدان کی طرف. تو سبحان، ہاں، ٹورڈز دی گراؤنڈ، ٹورڈز دی گراؤنڈ. اور اچھا، ٹورڈز دی گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے یا ٹو گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ٹو دا گراؤنڈ بھی ہو سکتا. ٹو دا گراؤنڈ یعنی ٹو سے مراد کیا ہے؟ اپ ٹو، اپ ٹو دی گراؤنڈ، ٹو دا گراؤنڈ. تو ٹو دا گراؤنڈ، ٹورڈز دی گراؤنڈ، میدان تک یا میدان کی طرف. تو صاحب عرض کرنا یہ تھا آپ سے کہ یہاں ٹورڈز دی آ رہا ہے، ادھر جو ہے ٹو دا گراؤنڈ آ رہا ہے. جی، دا گراؤنڈ کیوں؟ دی میں کیا فرق؟ نہیں، دا اور دی کا کچھ بھی نہیں ہے. جی، وہ ایک الگ چیز ہے. فونیٹکس انگریزی کے اس میں جانا پڑتا ہے، اس وقت اپنا یہ ٹاپک نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ دا اور دی جو ہے، یہ میرے بولنے میں جو ہے وہ کچھ بھی میں بول دے رہا ہوں بغیر وہ خیال کرے گے، لیکن اگر اس کا دیکھا جائے تو دی کب بولتے ہیں آپ بولے تو جب جو ہے حرف علت واولز آتے ہیں
آپ کے بات چیت میں اس سے پہلے د آیا تو دی بولتے. تو جو ہے اس کی ایک الگ تفصیل ہے, ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں. المسجد, اور اس سے پہلے الا لگا دیے تو الالمسجدی, الالمسجد نہیں رہے گا. تو الالمسجدی کے معنی کیا ہے؟ مسجد, دیکھیے الا کے معنی کیا ہے؟ تک یا کی طرف, ٹو اور ٹورڈز, مسجد کی طرف یا مسجد تک, مسجد کی طرف یا مسجد تک, ٹو دا ماسک یا ٹورڈز دی ماسک. الولد ہے, الولد سے پہلے لی کا جو ہے حرف جر لائے ہیں. لی بولے تو کے لیے, اس کا میں انگریزی کا نہیں لکھا نہیں, فار. لی بولے تو فار, کے لیے. تو اب یہ الولد, الولد کیا ہے؟ لڑکا, دا بوائے. تو للولدی, للولدو نہیں رہے گا, اب لی آ گیا, للولدی. تو معنی کیا ہوں گے؟ لڑکے. دیکھیے لی کے معنی کیا ہے؟ لڑکے کے لیے. تو للولدی, لڑکے کے لیے, فار دا بوائے. کا جو لکھے کا کی کے, تو کا کیسا استعمال کریں گے؟ جی نہیں ہے فی الوقت اس کا یہاں پہ استعمال نہیں ہو رہا, آگے کہیں ہوتا ہے, ضرورت پڑتی ہے تو کریں گے. کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ, چونکہ بالکل جو بگنرز جو سن رہے ہیں ان کا ڈائیورشن ہو جائیں گے, ایک ساتھ ہر چیز کی تحقیق یا ہندی کی چندی مناسب نہیں ہے, اس لیے تھوڑا سا صبر سے کام لیجئے. تو للولدی, فار دا بوائے. اب دیکھیے یہاں پر آپ جیسا جو سوال کر رہے تھے, تو دا بوائے, یہ بوائے میں کیا ہو رہا, اس کو دا دی بھی بول سکتے ہیں, کیونکہ انگلش فونیٹکس کے لحاظ سے انگریزی کی تجوید کے جو ہے جو آوازیں نکالنے کا جو ان کا جو کہ جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ فونیٹکس کہلاتی ہے. عربک فونیٹکس جو ہے تجوید ہے, اور اردو انگریزی کی بھی تجوید جو ہے وہ انگلش فونیٹکس ہے. تو اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دی بوائے, دی گاڈ بول سکتے ہیں. تو یہ او, بوائے میں او کی آواز آ رہی ہے نا, جو آپ کے واول کی آواز ساؤنڈ ہے, تو اس سے پہلے دی بولتے ہیں. واول ساؤنڈ نہیں آ رہی واضح طور پہ تو دا بولتے ہیں. یہ ایک چیز ہے, لیکن ہم اطمینان سے دا دی کہیں بھی بول دیتے ہیں, کیونکہ ہم اس وقت ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. جی للولدی, لڑکے کے لیے, فار دا بوائے, فار دی بوائے. اور والد, الوالدو کیا ہے؟ باپ, دا فادر. تو اس سے پہلے بھی لی کا لفظ لگائیے. لی کے معنی کیا ہے؟ کے لیے, فار. تو للوالدی, والد کے لیے, باپ کے لیے, فار دا فادر. ویسے ہی البیت ہے, اس سے پہلے من کا لفظ لگا رہے ہیں. من بولے تو سے, فرام, کسی چیز سے یا کسی شخص سے. تو بیت جو ہے, البیتو کو جو ہے اس سے پہلے من کا جو ہے حرف لگا دیجئے, حرف جار میں سے من کا لفظ لگا دیجئے. تو البیتو جا کے من البیتی ہو جائے گا, من البیتو نہیں ہوگا, من البیتی. من کے معنی سے, من کے معنی سے, فرام. تو گھر سے, گھر سے, فرام دا ہاؤس, گھر سے, فرام دا ہاؤس. المدرسہ ہے, المدرسہ, فرام دا ہاؤس بھی آپ لکھتے ہیں. نہیں میں ابھی اس کو پورا اظہر نو لکھ کے اس کے بعد پھر سے اس کو ریپیٹ کریں گے. المدرسۃ, اور اس سے پہلے من لگا دیے. من کا لفظ, من کے معنی کیا ہے؟ سے, فرام. مدرسہ کیا ہے؟ المدرسہ, دا اسکول, مدرسہ یا اسکول.
من المدرستی، من المدرستو غلط ہو جائے گا، من آ گیا، یہ زیر دینے والا حرف آ گیا تو حرف جار ہے یہ، تو حروف جارہ میں سے من لا دیا گیا ہے مدرسہ پہ، المدرسہ، تو اس کا کیا ہو گیا؟ من المدرستی، من المدرستی، تو اسکول یا مدرسے سے، فرام دا اسکول اور مدرسہ یا فرام دا مدرسہ، مدرسہ، فرام دا، جی، فی القرآنی، اب یہاں پر ویسی ہی لائے ہیں، القرآن لکھ کے پھر اس کو فی القرآنی اب نہیں بتا رہے، ڈائریکٹ فی القرآنی، قرآن میں، ان دا قرآن، ان دی قرآن، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، تو سے جو ہے وہ، یہ جو من جو آ رہا ہے سے بولے تو کی جانب سے، فرام، ایسا، من اللہ، اسی لیے اللہ سے مراد اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، کی جانب سے یا کی طرف سے، سبحان اللہ، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، من اللہ، من البیتی، گھر سے، فرام دا ہاؤس، پھر الی المسجد، الی کے معنی یہاں دیکھتے جائیے، الی کے معنی کیا ہے؟ تک یا کی طرف، ٹو اور ٹورڈز، تو الی المسجد، مسجد کی جانب یا مسجد کی طرف، تو ٹورڈز دی ماسک، یہاں پر بھی الی جو ہے تک یا طرف یا کی جانب، کی طرف، کی طرف، کی جانب، یہ ہمارے ٹرانسلیشنز میں کچھ کمی بیشی آتی رہے گی، سمجھانے میں ہم پورا لکھیں یا نہ لکھیں، جی، الی المسجد، مسجد کی طرف، ٹورڈز دی ماسک، الی المیدانی، میدان کی طرف یا میدان کی جانب، ٹورڈز دی گراؤنڈ، فی اللعب، فی کے معنی کیا ہے؟ یہاں دیکھیے، فی کے معنی میں ہے، ان، تو اور لعب کے معنی کیا ہے؟ لعبن کے معنی ہے کھیل، فی اللعب، کھیل میں، ان دا گیم، ان دا گیم، پھر لی کے معنی کیا ہے صاحب؟ لی کے معنی کے لیے ہے، فار، تو للہ، للہ کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ لی کے معنی کیا ہے؟ کے لیے، فار، تو اللہ کا، اب دیکھیے صاحب آپ جو سوال کر رہے تھے کا کی کے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ للہ ہی بولے تو اللہ کا بھی بول سکتے ہیں آپ، اور اللہ کے لیے بھی بولیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ سب اللہ کا ہے، جی، اللہ للہ ملک السماوات والارض، ہے نا، تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو ہے تو اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے، سو جو قرآن سے ثابت ہو رہا، تو لی کے معنی کا بھی ہے، اللہ کا، اور لی اللہ کے لیے، اس کے واسطے، یعنی کے لیے سے مراد واسطے کے معنی بھی اسی میں آ رہے ہیں، کا استعمال بھی کیسا ہو رہا، سب اللہ کا ہے، جی ہاں، وہ مثالوں میں ضرورت پڑنے پہ جو بھی آیا اسی پہ جو ہے ہم کو صحیح کھلتا ہو، ورنہ جب کا جب خالی بولے تو وہ بہت زیادہ جو ہے اکتاہٹ میں نہ ڈال دیں، بلکہ فوراً ہر چیز نہیں بول، للہ، اللہ کے لیے یا اللہ کا، للوالد، للولدی، لڑکے کے لیے، اب یہ لی کے معنی تو بول رہے نا آپ، کے لیے اور کے واسطے،
लिल वलदी लड़के के वास्ते, लड़के के लिए या लड़के का, फॉर द बॉय। जी अब अंग्रेजी में तो फॉर द बॉय या द बॉयज़ बल्कि अपोस्ट्रोफी एस आएगा, लड़के का बोले वक्त तो कुछ और बोलना चाहे तो जब इस्तेमाल होगा वो। अलल वालिदी, वालिद बाप, द फादर, अलल वालिदी बाप पर, वालिद पर, जी तो ऑन द फादर, ऑन द फादर। इसको हम जो है अभी जो है तहरीर में ले लेते हैं और फिर एक बार ये उस बहाने से ये सबक रिपीट होगा। और इसके भी बाद एक तमरीन का आखिरी हिस्सा है जिसमें हरकत लगाओ, लिखो और पढ़ो के उन्वान से, तो जो है अरबी इबारत मल साहब ने दे दी है आखिर में, उसको भी कर लेंगे, जिसको हम सही एराब लगाना जो है उसमें पड़ेगा, हमको सही एराब लगाने पड़ेंगे, हरकत सही लगाने पड़ेंगे, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए आइए, एक सेगमेंट छठे सबक का हो चुका है। अब दूसरा हिस्सा ये इधर और इधर दो कॉलम्स में लिखा हुआ है, ये तीसरा हिस्सा छठे सबक का यहाँ है। अब चलिए ये दूसरे हिस्से पे चलते हैं। देखिए ये सबक 6 अल-हुरूफुल जारा प्रेपोजिशंस, यानी हुरूफ जारा जो है प्रेपोजिशंस क्या हैं, इस्म को ज़ेर देने वाले हुरूफ। इसमें इस दर्स में सैयद नबी अल हैदराबादी रहिमहुल्लाह ने कौन से हुरूफ रखे हैं, फ़ी, आला, इला, ली और मिन। फ़ी के माना में, आला के माना पर या ऊपर, इला के माना तक या की तरफ, की जानिब, ली के माना उसका या उसके लिए, और मिन से, फ्रॉम, उसकी जानिब से, उसकी तरफ से, मिन। अब यहाँ पर मैंने इजाफ़ा कर दिया है अल बैतु और फिल बैती, ये सबक का हिस्सा है, लेकिन एक इजाफ़े के तौर पे मैंने तनवीन के अल्फाज को पहले रख दिया है, फिर उस पर अलिफ लाम लगाया गया है, फिर उस पर जो है जो भी हर्फ जार है वो दाखिल किया गया है। तो यानी बैतुन अल बैतु फिल बैती है, मदरसतुन अल मदरसतु फिल मदरसती, इस तरीक़े से है। लेकिन ऐसा करते हैं, पहले हम ये लाइन को पढ़ लेते हैं, जो अल्फाज जिन पर तनवीन है, दो पेश ज़म्मतैन हैं, दो पेश लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं बैतुन, ये अधर बैतो नहीं होता क्योंकि अलिफ लाम नहीं है, तनवीन है, तो बैतुन माना क्या होंगे, एक या कोई घर। ये नाज़रीन और सामीन इसको बहुत ही गौर से आप समात फरमाइए और मुशाहिदा फरमाइए और कोशिश कीजिए कि जो है इसका तर्जुमा आप ख़ुद करें। हमारे पास वक्त की तंगी महसूस होती है, ये काम बड़ा अर्क रेज़ी और मेहनत का महसूस होता है कि हमको वक्त इतना नहीं मिल रहा कि हम फिर मज़ीद इसका तर्जुमा उर्दू और अंग्रेज़ी में रखें, फिर इसका तर्जुमा उर्दू और अंग्रेज़ी में, फिर इसका तर्जुमा उर्दू और अंग्रेज़ी में रखें। तो इसीलिए इसको आप बगौर समात करके इसमें मेहनत कीजिए, अल्लाह की मदद शामिल हाल रहे तो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई होगी। अब हम मुनासिब महसूस होता है कि पहले एक आमुख्ता भी हो जाता है, इआदा हो जाता है पुराने चीज़ों का। तो बैतुन पहले ये कॉलम पढ़ लेते हैं, फिर अल बैतो इसका तर्जुमे के साथ पढ़ लेते हैं। तो बैतुन ये तनवीन, मदरसतुन, फरसुन, तो इसका तर्जुमा करते हुए हम पढ़ते हैं बैतुन एक या कोई घर, अ हाउस या एनी हाउस, मदरसतुन एक या कोई मदरसा, अ स्कूल और एनी स्कूल, फरसुन एक या कोई घोड़ा और अ हॉर्स और एनी हॉर्स, जमलुन एक या कोई ऊँट, अ कैमिल और एनी कैमिल, मैदानुन मैदानुन, मैदान तो एक या कोई मैदान होगा या अ ग्राउंड और एनी ग्राउंड। फिर मस्जिदुन तो एक या कोई मस्जिद, अ मॉस्क और एनी मॉस्क। फिर वलदुन
لڑکا یعنی ایک یا کوئی لڑکا، a boy or any boy. اور والدن باپ یا والد، ایک یا کوئی والد، a father or any father. بیتن جو ہے گھر، ایک یا کوئی گھر، a house any house. مدرستن ایک یا کوئی اسکول یا ایک یا کوئی مدرسہ، a school اور جو ہے any school. اب انہی حروف، انہی الفاظ کو الف لام ان پر داخل کر دیا گیا ہے. اب یہ آپ غور کر رہے ہیں، بیتن جا کے البیتو ہو گیا، یہ تنوین اڑ گئی، 2 پیش 1 پیش سے بدل گئے. کیوں 1 پیش سے کیوں بدلا ہے ہم نے؟ الف لام کی وجہ سے. تو بیتن جا کے البیتو ہو گیا. تو البیتو کے بجائے البیتو بھی پڑھا جا سکتا ہے. نہیں، صحیح تو البیتو ہے، مگر البیتو بولنے میں بیتن سنائی دے سکتا ہے. تو اس کے احتمال کو اس احتمال سے بچانے کے لیے احتیاطاً کیا کرتے ہیں، اس کو مجہول پڑھ دیتے ہیں، معروف نہیں پڑھ کے. مدرستن المدرستو صحیح ہے، لیکن 1 پیش میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں. کسی کو المدرستن ہی سنائی دے سکتا ہے، جیسا کہ مدرستن میں ہو رہا ہے. تو اس کی خاطر سے بیچ بیچ میں ہم تھوڑا سا اس کو مجہول پڑھ کے بتاتے ہیں، تاکہ یہ ایک ہی پیش ہے. بیتن البیتو، مدرستن المدرستو، فروسن الفروسو. تو اب اس کے معنی میں کیا ہوں گا؟ البیتو یہ جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ گھر ہو گیا، دا ہاؤس. المدرستو مدرسہ یا اسکول، دا اسکول. الفرسو گھوڑا، دا ہارس. الجملو اونٹ، دا کیمل. المیدانو میدان، دا گراؤنڈ. اب ایک یا کوئی کے معنی نہیں ہے، اب یہ خاص ہو گیا. دا جو ہے یہ انڈیفینٹ آرٹیکل تھا، اور اینی کے ساتھ آ رہا تھا انگریزی میں، اب یہ دا کے ساتھ آ رہا. المسجدو یہ انڈیفینٹ ہو گیا، اور اس کے بعد والا ڈیفینٹ، یہ ہے انڈیفینٹ، یہ ڈیفینٹ. اور المسجدو تو مسجد، دا ماسک. الولدو تو لڑکا، دا بوائے. الوالدو باپ یا والد، دا فادر. البیتو گھر، دا ہاؤس. اور المدرستو اسکول جو ہے، دا اسکول. مدرسہ یا دا اسکول. اب ان الفاظ پر یہ الف لام آ جانے کے بعد البیتو پہ فی کا جو ہے حرف جر لگایا گیا. فی کا حرف جر داخل کر دیے، اس کے اوپر فی لگا دیے اس سے پہلے. تو کیا ہو گیا؟ فی البیتو نہیں ہوا، یہ جو کیا ہو گیا، یہ فی جو ہے زیر دے رہا ہے آخری حرف کو. البیتو کا جو پیش ہے یہ زیر سے بدل گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ ہر بار ہم یہ ریپیٹ نہیں کریں گے سمجھانے کے لیے، یہ شروع میں ریپیٹ کر دے رہے ہیں، شروع میں ہی سمجھا دے رہے ہیں. فی البیتی، البیتو جا کے کیا ہو گیا؟ فی البیتی. معنی کیا ہوں گے؟ گھر میں. ان دا ہاؤس، یہ دا ہاؤس تھا، یہ ان دا ہاؤس ہو گیا. المدرستو جا کے فی اس پہ لا دیے تو کیا ہو گیا؟ فی المدرستی. یہ غور کیجئے کہ یہ فی جو ہے آخری حرف کو جر دے رہا ہے، زیر دے رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے آخری حرف پہ. زیر کو کسرہ بھی بولتے ہیں. دیکھیے عربی میں کسرہ بولیں گے یا جر بولیں گے، اور اردو میں زیر بولیں گے. فی المدرستی تو مدرسے میں. ان دا اسکول، یہ دا اسکول تھا المدرسہ، یہ فی المدرستی ان دا اسکول. بہت خوب. یہ الفرسو دا ہارس تھا، یہ علی الفرسی آن دا ہارس، گھوڑے پر. ٹھیک ہے. یہ الجملو دا کیمل تھا، علی الجملی آن دا کیمل، اونٹ پر. یہ المیدانو دا گراؤنڈ تھا، الی المیدانی ٹورڈز دی گراؤنڈ. جی شکریہ.
یہ المسجد دا ماسک تھا، یہ الل مسجدی ٹورڈز دی ماسک یا ٹو دی ماسک، ٹورڈز دی ماسک۔ الولد دا بوائے تھا، دی بوائے، للولدی، اب یہ ولد پر الف لام جو ہے داخل کر دیے، وہ سوری لام داخل کر دیے، لام زیر لی، تو اس میں کیا ہوتا لکھنے میں یہ ایسا آ جاتا، الولدو تھا، الولدو پہ لام داخل کر دیے، لام زیر لی، لی کے معنی کے لیے یا اس کا، اس کے لیے یا اس کا، تو للولدی، یہ بیچ میں سے الف نکال کے لام سے لام جوڑ کے لکھ دیتے ہیں عربی میں، تو لی پلس الولدی، لی پلس الولد للولدی، تو اس کو ایسا لکھتے، اور لی پلس الوالدی للوالدی، تو للولدی دیکھیے الولدو دا بوائے تھا، للولدی لی کے معنی فور ہے، فار دا بوائے، دا بوائے فار دا بوائے، الوالدو یہ دا فادر ہے، تو للوالدی فار دا فادر، یہ للولدی فار دا بوائے لڑکے کے لیے یا لڑکے کا، ویسی للوالدی تو فار دا فادر، لڑکے کے لیے بھی للولد والد، دیکھیے یہ لفظ ولد ہے، یہ لفظ والد ہے، یہ لڑکا ہے، یہ باپ ہے، یہ ولد ہے، یہ والد ہے، ہاں یہ الولدو دا بوائے، تو کیا ہوگا للولدی فار دا بوائے لڑکے کے لیے، الوالدو دا فادر للوالدی فار دا فادر باپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر الوالدو دا فادر بولے نا اردو میں کیا؟ جی الوالدو باپ، باپ باپ کے لیے، للوالدی باپ کے لیے، فار دا فادر، الوالدو دا فادر للوالدی فار دا فادر، الوالدو باپ للوالدی باپ کے لیے، ہے نا؟ البیتو تو دا ہاؤس تھا، من البیتی فرام دا ہاؤس، من کے معنی سے، تو فرام دا ہاؤس بولے تو گھر سے، ویسی المدرسۃ مدرسہ اسکول، تو من المدرستی اسکول سے یا مدرسے سے، تو کیا ہوں گا المدرسۃ دا اسکول، من المدرستی فرام دا اسکول، یہ بن کے معنی انگریزی میں فرام۔ بھائی ایک سیکنڈ تھوڑا سا اگر حاضر ہونا چاہتا ہوں، یہ جو حصہ ہے، یہ جو ہے دیکھیے یہاں پر جو ہے یہ منل ادھر الف والا نا، جی تو ادھر للوالدی ہے یہ، جی تو ادھر اچھا ادھر آ گیا وہ بریکٹ میں لے لیے شاید، بریکٹ میں اگر ہم پلس نہیں لے رہے ہیں جی تو لکھ کے بتائیں ہیں آپ، بریکٹ میں فرض اگر ہم یہ پلس نہیں لے رہے ہیں تو جیسا ادھر من المدرستی آیا نا، کیا ہے یہ ہم یہ حروف جارہ کر رہے ہیں نا بھائی، جی تو یہ کیا ہے، نہیں ایک منٹ دیکھیے آپ اس کو میں ایسا لکھ سکتا ہوں کیا، جیسا یہ لل والدی ہے نا، تو یہ جو لل ہے نا، یہ لل میں جیسا من المدرستی آ رہا، دیکھیے اب یہ جو من المدرستی آ رہا، اس کو نہیں لکھ سکتے ملا کے بعد الف اڑا کے نہیں لکھ سکتے، یہ صرف اچھا ہاں اس کی حد تک ہے، صرف والد کی حد تک الف کیوں نہ اڑا، نہیں نہیں یہ نہیں یہ کیا ہے، لی اگر آتا ہے جی للہ میں بھی آپ دیکھیں گے ادھر کہاں ہے للہ، للہ دیکھیے لی جہاں پہ آ رہا للولدی، سمجھا، لی جہاں جہاں پر بھی آ رہا ہے للہ بھی، یہ لی کی خاصیت ہے، لام زیر لی کی خاصیت، اس میں الف بیچ میں سے اڑ جاتا ہے، الف لام میں سے، اللہ یہ بچہ اچانک کہا، جی یہ ہو گیا جی چلیے ادھر آتے ہیں، جی ہاں پھر تھوڑا جی جی اب یہاں پر مل صاحب نے جو ہے ویسے ہی رکھ دیا ہے، اب ایسا نہیں دیے البیتو فی البیتی نہیں، اب ڈائریکٹ فی القرآنی، اب درس میں یہ حصے میں مل صاحب نے ایسا ہی رکھ دیا ہے، اور
آخری حرف پہ جو زیر آتا ہے اس کو بھی ظاہر کر کے رکھا ہے. تو اب ہم کو پڑھنا ہے اور ترجمہ بھی ہم ساتھ میں کر لیں گے. فی القرآنی، فی کے معنی میں، فی القرآنی بولے تو قرآن میں، ان دا قرآن، ان دی قرآن، من اللہ تو اللہ سے، یعنی اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، تو فرام اللہ، فرام اللہ. من البیتی تو گھر سے، فرام دا ہاؤس. الی المسجدی مسجد تک یا مسجد کی طرف، تو ٹو دی ماسک یا ٹورڈز دی ماسک. پھر مسجد تک یا مسجد کی طرف، مسجد کی طرف، تو انگلش میں مسجد کی طرف کو، ہاں مسجد کی طرف بولے تو ٹورڈز دا ماسک کی طرف، یا مسجد تک بولے تو اپ ٹو دی ماسک یا ٹو دی ماسک، ٹو دی ماسک اور ٹورڈز دی ماسک، مسجد تک یا مسجد کی طرف. الی المیدانی میدان تک یا میدان کی طرف، تو ٹو دی گراؤنڈ یا ٹورڈز دی گراؤنڈ، یہ وہی ہے. فی اللعب، اب دیکھیے آپ یہاں فی آیا تو نہیں آ رہا، یہ لی سے متعلق ہے، للہ آ رہا ہو آپ جو دیکھ رہے ہیں نا للولدی، تو فی اللعب، فی بولے تو جو ہے میں، لعب جو ہے کھیل، فی اللعب کھیل میں، ان دا گیم یا ان پلینگ، اس کو جرینڈ لے لیے تو کھیلنا لے لیے تو کھیلنے میں. فی اللعب للہ، للہ بولے تو اللہ کے لیے. اب یہاں دیکھیے آپ الف لام میں کا الف غائب ہو جا رہا، لام لام جوڑ کے آپ لکھ دے رہے ہیں للہ، جیسا یہاں پر تھا نا یہ لی جو ہے الولد سے پہلے لی آپ جوڑے تو للولدی، الوالد سے پہلے لی جوڑے تو للوالدی، تو لام لام بیچ میں کا الف جو ہے غائب ہو جا رہا. ویسی للہ، لی پلس اللہ تھا تو لی اللہ، تو للہ ہو گیا، للہ، تو وصلاً ساقط ہو جا رہا ہو، حمزہ وصلاً ساقط ہو رہا. یہ وصلاً کیا ہے؟ یہ وصل بولے تو ملانا، یہ ہم تجوید میں انشاءاللہ پڑھیں گے. للولدی لڑکے کے لیے، فار دا فادر، علی الوالدی تو باپ پر، آن دی فادر یا اپون دی فادر. اب دیکھیے جناب ناظرین و سامعین، تیسرا حصہ مل صاحب نے رکھا ہے تو حرکات لگاؤ، لکھو اور پڑھو. تو اب ہم اس کو حرکات لگائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے یہاں فی ہے اور القرآن ہے، تو یہ فی حرف جار ہے، یہ فی القرآنی، یہ جو ہے زیر دے دے گا. فی القرآنی معنی بھی کر دیجئے قرآن میں. جی جی ہاں، میں وہ نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ وہ ہم جو ہے اس کو تو پڑھ رہے ہیں صحیح. اب جو ہے خالی یہ آخری جو حرکت ہے، جو ضروری حرکت ہے وہ لکھ دیں گے، بلکہ نہیں لکھ رہے ہیں، ورنہ پورے لکھ سکتے ہیں. ایک لکھ دیتا ہوں میں مگر پورے نہیں لکھتا. فی القرآنی ایسا. ایک اور لکھ دیتا ہوں آپ کی خاطر، علی اللہ، بس. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ الدرس. یہ کیوں ہوا؟ اب یہاں پر کوئی حرف جار اس پہ داخل ہوا نہیں ہے، تو درسن تھا، الف لام لگائے تو الدرس ختم. علم تھا، الف لام لگائے العلم. یہ کیا کر رہے ہیں مول صاحب؟ پچھلی جو اسباق میں جو تمارین آئے ہیں اس کی بھی ساتھ میں ساتھ بیچ میں ملا کے مشق کرا رہے ہیں. العلم یہ کیا ہے؟ اسلامن، اس میں الف لام نہیں ہے تو اسلامن. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا. جی. المسجد سے پہلے من لا دیا گیا تو من المسجدی، مسجد سے، فرام دی ماسک. اب یہ دین ہے اس پہ الف لام لا دیے ہیں، دین ان کا لفظ تھا، الف لام لا دیے تو الدین. ویری گڈ، الدین. پھر ادھر آئیے سب،
الرسول سے پہلے لی کا لفظ رکھا گیا ہے للرسولی، رسول کے لیے یا رسول کا، فار دی پروفٹ یا فار دی اپوزل. ہاں من الزہری، الزہر سے پہلے من آ گیا، من الزہری تو پھول سے. یہ ہاں شجرن تھا، الف لام اس پہ داخل کر دیے تو الشجر. ہاں البیت ہے، اس سے پہلے الا لا دیے، الی البیت. ہاں الی البیتی کیا معنی ہے؟ الا، ہاں گھر کی طرف یا گھر کی جانب، تو ٹورڈز دی ہاؤس. فل جنتی، فی الجنت، الجنہ سے پہلے فی آ گیا، فل جنتی کیا معنی ہے؟ جنت میں، جنت میں. ان دا پیراڈائز یا ان دا ہیون. ہیون جو ہے آسمان کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے پیراڈائز ہم بول سکتے ہیں، ہیون کا لفظ بھی بول سکتے ہیں. الجمل سے پہلے اعلیٰ آ گیا تو الجملی کیا معنی ہوئے؟ اونٹ پر، آن دی کیمل. اب دیکھیے الفرس سے پہلے لام زیر لی دراصل آیا ہے للفرسی، للفرسی گھوڑے کے لیے. گھوڑے کے لیے. اب یہ حمار لفظ ہے، گھوڑے پر بھی آئے گا یا صرف گھوڑے کے لیے آئیں گے؟ نہیں، یہ صرف جو ہے مشق کرانے کے لیے رکھے ہیں، یعنی معنی پہ، اس پہ زور معنی پہ نہیں ہے بلکہ مشق کرانا ہے کہ اگر اس سے پہلے لام زیر لی آ جائے تو یہ اعراب کیا ہوں گے. حرکات لگاؤ، لکھو اور پڑھو، خالی کام اتنا ہی ہے. اپن ترجمہ کر لے رہے ہیں تاکہ اور جو ہے ہمارے ناظرین و سامعین کا اعادہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اب یہ حمار کا لفظ ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، اس کا مطلب حمارن. جی ٹھیک ہے. اب اللعب سے پہلے لام زیر لی کا حرف داخل کر دیا گیا تو للعبی، للعبی، لعب بولے تو کھیل، تو کھیل کا یا کھیل کے لیے. منل ہونا تھا، منل کبیری، منل کبیری بڑے سے، للصغیری چھوٹے کے لیے یا چھوٹے کا. الرجلی، رجل آدمی، اعلیٰ بولے تو پر، الرجلی آدمی پر، آن دا مین. یہ کیا ہے؟ کلب کا لفظ ہے، اس پہ الف لام تو ہے نہیں تو تنوین لگا دیجئے، دو پیش، کیا ہوا؟ کلبن. تو یہ سب ماشاءاللہ ناظرین و سامعین، اس کی آپ بار بار مشق کریں اور اس کو غور سے سنیں. آپ سے گزارش ہے ہماری، کیونکہ ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے. پہلے ہم اردو، ہندی، انگریزی ساتھ ساتھ لکھ کر رہے تھے، لیکن اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، بہت محنت درکار ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ بہت زیادہ وقت میں یہ سب ایپیسوڈز آپ تک پہنچیں گے. اس کے بجائے آپ اس کو غور سے سنیے، پھر ہمارے پاس تک ہم اپنے کمنٹس پہنچائیے. اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو پھر اور مزید ایکسپینڈڈ رائٹنگ میں، تحریری کام اس کا اور زیادہ ہم کر دیں گے اگر آپ خواہش کرتے ہیں تو. ورنہ یہ اگر کافی ہو رہا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی چلاتے ہیں تاکہ یہ آگے بڑھے، ورنہ یہ بہت جو ہے وقت لے کے ختم ہوں گے. یہ 5 اجزاء جو ہے، 5 حصے منہاج العربیہ کے ختم ہونا تو جو ہے بہت وقت درکار ہے اس کے لیے، اور بہت محنت اور عرق ریزی ہے اس میں. تو اس کے پیش نظر اس طریقے سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہم کو فیڈ بیک دیجئے اور اپنی رائے، اپنی آراء سے مطلع کیجئے، اور اس کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ یہ اسباق کو آگے بڑھاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا فارج الہم، یا کاشف الغم، یا من لعبدی یغفر ویرحم، یا فارج الہم، یا کاشف الغم.
يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم أعطنا الخير والسعادة كلها وادفع عنا الشر والنحوس كلها. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم زدنا بسطا في الجسم في العلم والجسم. اللهم زدنا بسطا في العلم والجسم. اللهم زدنا بسطا في العلم والجسم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور وجهه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.